حضرات محترم، سورہ روم کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ جن پر غور کر کے انسان کا تعلق اپنے رب سے، اپنے مالک سے زیادہ بہتر طریقے سے استوار ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت کا مقصد اللہ سے تعلق اور قرب کا بنانا ہے۔ یعنی عبادت کی انتہا یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے قرب اور تعلق قائم ہو جائے۔ اس تعلق کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی آیات پہ غور کریں، اللہ کی جو نشانیاں اللہ نے اس کائنات کے اندر رکھی ہیں اس پہ غور کریں۔ یہ نشانیاں صرف کافروں کے لیے نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، تاکہ ان کے ایمان میں ترقی ہو، ان کے اللہ سے تعلق کا جو درجہ ہے وہ اس سے کہیں آگے بڑھ جائے۔ اللہ سے تعلق کے لا انتہا درجے ہیں، جس سے اللہ لامحدود ہے، اس طرح اس کا تعلق بھی لامحدود۔ جو اس سے تعلق کو بنا لیتا ہے پھر اس کے درجات کی انتہا نہیں رہتی، اور وہ ساری زندگی موت تک بڑھتے ہی رہتے ہیں اگر وہ اس پر استقامت اختیار کرے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں فرمایا، پہلے ان کا ترجمہ دیکھیے پھر آپ خود ہی اس کا اندازہ لگائیں گے کہ کتنے سہل انداز میں، کتنے خوبصورت انداز میں اللہ اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ انسانوں کا تعلق اور قرب جو ہے اللہ سے استوار ہو جائے۔ ہمارا اللہ سے جو تعلق ہے خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ ہر دکھ میں، ہر غم میں، ہر پریشانی میں، ہر رنج میں، ہر تکلیف میں، ہر بیماری میں، ہر مصیبت میں اور ہر خوشی میں کیا ہماری نظر اللہ کی طرف جاتی ہے؟ بس آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا تعلق کس سے ہے۔ یعنی ہر جو زندگی کا جو ہر امپورٹنٹ لمحہ ہے، اہم لمحہ ہے، اہم واقعات ہیں، اہم جو حالات آتے ہیں، اس میں ہماری توجہ، ہماری نظر سب سے پہلے کس کی طرف جاتی ہے؟ اس سے انسان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو کیا ہمارا اللہ سے ہم باتیں کرتے ہیں، اللہ سے ہم اپنے دکھ، اپنے غم شیئر کرتے ہیں، اللہ کو اپنے مسائل بتاتے ہیں، اللہ سے اپنے حالات ڈسکس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے عام طور پر۔ کیوں کہ ہمارا اللہ سے ایک بڑا فارمل سا تعلق ہے، رسمی سا تعلق ہے۔ یہ رسمی تعلق نہیں چاہیے، اللہ سے ایک زندہ تعلق درکار ہے، تاکہ ہر وقت، ہر لمحے، ہر مسئلے میں انسان اللہ سے ڈسکس کرے، جس طرح اپنی ماں سے، باپ سے، بیوی بچوں سے، بہن بھائیوں سے، دوستوں سے ڈسکس کرتا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ سے ڈسکس کرے، تو پھر انشاءاللہ اللہ پھر اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمارے تو ایک بزرگ یہ کہا کرتے تھے، بھئی گھر سے سبزی لینے نکلو تو کب بھی اللہ سے بات کیا کرو کہ یا اللہ مہربانی فرما میری پسند کی سبزی مل جائے، تو چاہے گا تو ملے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں۔ یعنی اس حد تک اللہ سے تعلق ہو، 24 گھنٹے ہمیں یہ استحضار ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو من آیات ہی، اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ان خلقکم من تراب، کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر، اور پھر وہ مٹی کا جو پتلا ہے یکدم سے ایک چلتا پھرتا انسان بن گیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ مٹی کا ایک پتلا آپ بنائیے، کبھی وہ اس کے اندر جان نہیں پڑے گی، کبھی وہ انسان نہیں بنے گا۔ اللہ نے فرمایا میں نے مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم چلتے پھرتے انسان بن گئے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہاری ہی جن سے تمہارا جوڑا پیدا کیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور مودت پیدا کر دی۔ یعنی یہ بھی اللہ کا مہربانی ہے کہ انسان ایک مرد اور عورت جب شادی کرتے ہیں ان کے درمیان محبت کا پیدا ہونا یہ بھی اللہ کی دین ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فرمایا اس میں بھی غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اجنبی عورت ہوتی ہے، اجنبی مرد ہوتا ہے، ان کے درمیان اتنا گہرا تعلق استوار ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ اللہ نے خود کہا کہ لباس ہیں، تو وہ فرمایا کہ ان دلوں کے اندر محبت اور تعلق میں ہی پیدا کرتا ہوں۔
وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور فرمایا اسی طرح زمین و آسمان کا پیدا کرنا یہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری زبانوں کا جو اختلاف ہے، تمہارے رنگوں کا جو اختلاف ہے، یہ بھی میری طرف سے ہے، یہ بھی تم نے خود نہیں بنائے، اس میں بھی میرے ہونے کی نشانی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ، اور یہ اہل علم کے لیے اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی دنیا میں اس وقت ہزاروں نہیں لاکھوں زبانیں ہیں، اور ہر زبان کے ہزاروں شیڈ ہیں، ایک زبان کے اندر ڈفرنٹ لہجے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی میں نے بنائے ہیں، میرے ہونے کی یہ نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، اور رات کو تمہارا سونا، فرمایا یہ بھی تو میری نشانی ہے۔ اگر تم چاہو کہ تمہیں نیند آ جائے، اللہ نہ چاہے تو نیند آئے گی؟ اللہ اکبر! کتنے ہزاروں لوگ ایسے ہیں رات بھر دن بھر کلو کلو دوائیں کھاتے ہیں، نیند نہیں آتی، اور کتنے ایسے ہیں کہ یکدم سے لیٹے اور نیند کی وادی میں چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی میری دین ہے، اگر تم غور کرو تو یہ بھی میرے ہونے کی نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن میں اور رات میں تمہارا سونا، میں یہ بھی میری نشانی ہے۔ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِي، اور دن میں تمہارا معاش کی جد و جہد کرنا، یہ بھی میری نشانی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، فرمایا اس میں بھی نشانیاں ہیں وہ جن کے دل سنتے ہیں، صرف کان نہیں سنتے، دل سے سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، فرمایا میری نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ میں تمہیں بجلی دکھاتا ہوں جو آسمان سے برستی ہے، چمکتی۔ یہ آسمان سے جو بجلی چمکتی ہے، اگر ایک لمحہ زیادہ نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے اس بجلی ایک قبضے میں آ جائے انسان کے، تو پتہ اس میں کرنٹ کتنا ہوتا ہے۔ یہ جو کرنٹ ہم استعمال کرتے ہیں پنکھوں کے لیے، لائٹوں، کتنا ہوتا ہے؟ 220 زیادہ سے زیادہ، ایسے ہوتا ہے نا جی جمشید صاحب، 220 واٹ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس بجلی میں کم سے کم جو کرنٹ ہے 300 ملین واٹ ہے، 300 ملین سے شروع ہوتی ہے، 1 بلین تک جاتی ہے، 1 بلین تک۔ اور اس کی کوشش ہو رہی ہے کہ ایک لمحہ انسان کی گرفت میں آ جائے، ایک لمحہ گرفت میں آ جائے تو کئی ملک اس سے بجلی چلا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت، طاقت، اندازہ کرے کہ 220 واٹ کی بجلی انسان کو الٹا کے رکھ دیتی ہے، یہ انسان موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ بجلی سٹارٹ ہوتی 300 ملین واٹ سے، 300 ملین آغاز ہے، اور 1 بلین 2 بلین تک جاتی۔ اللہ نے فرمایا وَيُرِيكُمُ الْبَرْقَ، میں ہی تمہیں یہ بجلی دکھاتا ہوں، یہ بھی میری نشانی میں سے ہے، اس لیے خوفا وطمعا، تاکہ تم ڈرو بھی اور تم اس کے لالچ بھی کرو کہ اللہ اس کے بعد بارش برسا دے گا۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر اس کے بعد آسمان سے پانی بھی ہم بھی نازل کرتے ہیں۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس کے ذریعے سے ہم زمین کو زندگی بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، فرمایا جو عقل والے ہیں، سوچنے والے ہیں، غور کرنے والے ہیں، اس میں بھی ہماری یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اچھا، یہ آیات آگے بھی چلتی ہیں، میرا مقصد ان آیات میں سے صرف ایک جملہ آپ کو اس پہ غور کرنے کی دعوت دینا ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا ایک ٹکڑا، ایک آیت کا ایک ٹکڑا، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جو اختلاف ہے یہ بھی ہمارے ہونے کی نشانی۔ گویا مقصد کیا ہے کہ اختلاف جو ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اختلاف بری چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے ہونے کی نشانی ہے۔ ہم سمجھتے اختلاف ختم نہیں، اختلاف ختم نہیں کیا جا سکتا، اختلاف اللہ نے خود پیدا کیا ہے، اس اختلاف کے اندر حسن ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اگر سارے کے سارے انسان ایک ہی طرح کے ہو، ایک ہی ناک نقشہ، ایک ہی اس کی شکلیں، ایک ہی ان کی آواز، ایک ہی رنگ روپ، ایک ہی طرح کا قد، ایک ہی طرح کی آواز، سارے ہوتے تو یہ دنیا عجیب قسم کی ہوتی، رہنے کے قابل نہ ہوتی، بڑا عجیب لگتا ہے، انسان کا پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں جو ٹوئنز ہوتے ہیں بعض اوقات اتنے وہ ان کے اندر مماثلت ہوتی ہے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر سارے انسان اللہ ایسا بنا دیتا تو زندگی کیسی عجیب ہوتی، اگر سارے کے سارے پھل ایک ہی رنگ کے ہوتے، ایک ہی شکل کے ہوتے، ایک ہی سائز کے ہوتے، ایک ہی ذائقے کے ہوتے، تو زندگی کتنی عجیب ہوتی۔ یعنی ساری یہ جو ایک طرح کی چیزوں کا ہونا جو ہے یہ انسان کو بالکل بوریت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔
اختلاف کے اندر ایک حسن ہے، اختلاف کے اندر ایک خوبصورتی ہے، تو اس اختلاف کو قبول کیا جانا چاہیے۔ جس طرح نیچر نے، قدرت نے اپنی چیزوں کے اندر اختلاف رکھا ہے، مختلف شکل کی، مختلف رنگوں کی، مختلف قسموں کی، مختلف ذائقوں کی چیزیں بنائی ہیں، بعین ہی دین کے اندر بھی اللہ نے اس اختلاف کی گنجائش دی۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض اعمال کو مختلف طریقوں سے کیا ہے تاکہ اختلاف کی گنجائش موجود رہے، اس کے اندر وسعت آئے اور اس وسعت میں میری امت کو فائدہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی عمل بھی بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ جب آپ کوئی بھی عمل فرماتے ہیں اس کے اندر پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے تاکہ امت کے لیے رحمت ہو، امت کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، امت کے لیے وسعت پیدا ہو۔ یعنی بعض موقعوں پر آپ نے خاموشی اختیار کی، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ امت میں زحمت نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ کتنی بار؟ آپ خاموش رہے۔ پھر کہا کہ اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے۔ پھر ایک صحابی بول پڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش۔ اور بعد میں جب محفل برخاست ہوئی تو آپ نے کہا بے وقوف، اگر میں کہہ دیتا تو اللہ اتنی دفعہ فرض کر دیتا۔ اس خاموشی میں رحمت تھی، یعنی اب تم زندگی میں ایک بار بھی کر لو گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر میں کہہ دیتا 2 4 5 10 بار تو اللہ 10 کو فرض کر دیتا۔ اس لیے یہ سارا ہم اعمال کے اندر جو اختلاف دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک حسن ہے، اس کے اندر ایک خوبصورتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ سیدنا عمر نے اپنے زمانے میں ایک بڑا ہی ایک بولڈ سٹیپ لیا تھا، ویسے تو سارے ان کے سٹیپ بڑے بولڈ تھے، کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کمانڈر ان چیف تھے افواج کے، ان کو عین اس وقت معزول کیا جب عروج پہ تھے ان کی شہرت، اور مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ جس جنگ میں خالد ابن ولید شرکت کرے اس میں ہار نہیں سکتے۔ اب یہ غلط کانسیپٹ تھا، مسلمانوں کے عقائد کو بچانے کے لیے حضرت عمر نے عین عروج کی حالت میں حضرت خالد ابن ولید کو معزول کر کہ فتح ان سے نہیں ہوتی، فتح اللہ سے ہوتی، فتح اللہ عطا فرماتے ہیں، خالد سے نہیں ہوتی فتح۔ تو خالد پہ اللہ کی مدد ہے، اگر ہوگی تو ٹھیک ہے، کوئی اور ہوگا تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ آ جائے گی۔ تو آپ نے معزول کر دیا۔ اب ظاہر ہے عام جو لوگ تھے ان کے اندر یہ بڑی عجیب بات تھی۔ 2 صحابہ رات میں گفتگو کرتے ہوئے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یار عمر نے اچھا نہیں کی، خالد تو خالد ہے، عمر نے معزول کر کے اس کو اچھا نہیں کی۔ حضرت عمر نے پیچھے آواز بدل کے، رات کا اندھیرا تھا، پوچھا اچھا پھر عمر نے اچھا نہیں کیا تو پھر عمر کا کیا کرنا چاہیے، کیا کریں عمر کے ساتھ؟ عمر کو کوئی سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا بغیر دیکھے انہوں نے جواب دیا کیا کرنا ہے، عمر ہمارے امیر ہیں، ہم انہی کی اطاعت کریں۔ یہ تو اپنی رائے بیان کر رہے ہیں، ہماری ایک رائے ہے، اپنی رائے بیان کر رہے ہیں، لیکن اطاعت ہم امیر ہی کریں گے، بات انہی کی چلے۔ حضرت عمر نے پھر فرمایا کہ ہاں اللہ اکبر، جب تک تمہارے جیسے لوگ قائم ہیں میری سلطنت کو غروب نہیں ہو سکتا، زوال نہیں آ سکتا۔ پھر ان کو بتایا کہ میں عمر۔ تو یہ اختلاف ہے، اختلاف کرنے کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، لیکن آداب کے ساتھ۔ ہماری قوم کا، ہماری امت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اختلاف کے آداب نہیں جانتے۔ یعنی قوم کو یہ نہیں سکھانا چاہیے اختلاف ختم کرو، قوم کو یہ سکھانا چاہیے اختلاف کے آداب سیکھو، کیونکہ یہ نیچرل بات ہے، اختلاف ختم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نے انسانوں کے ذہن میں عقل رکھی ہے، دماغ میں عقل موجود ہے۔ ہر انسان مختلف طریقے سے سوچتا ہے، ہر انسان کے دیکھنے کا انداز مختلف ہے، اور یہ اس بات کو پلے باندھیے کہ اللہ آپ کا حساب لے گا آپ کی عقل کے مطابق، آپ کی سوچ کے مطابق، آپ کے حالات کے مطابق، آپ کے اعمال کے مطابق۔ یعنی مجھ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقل کے مطابق سوال جواب نہیں ہوگا، میری عقل کہیں چھوٹی، میری کیا حیثیت، مجھ سے میری عقل کے مطابق سوال ہوگا، ان سے ان کی عقل کے مطابق سوال ہوگا۔ اس لیے جو انسان اپنی عقل سے سوچ سمجھ کے جو فیصلہ کرتا ہے، دیکھیں زندگی میں، دنیا میں ہم ایسے کرتے ہیں، یعنی ہر انسان انجینئر، سول انجینئر نہیں ہوتا، لیکن جب وہ مکان بنانے لگتا ہے تو وہ 10-20 لوگوں سے پوچھتا ہے کہ مستری کون سا اچھا ہے، مزدور کون سے اچھے ہیں، اور جناب سیمنٹ کہاں سے اچھا ملے گا، سریے کہاں سے اچھا ملے گا، اور وہ ساری تحقیق کرنے کے بعد فیصلہ کیسے کرتا ہے؟ اپنی عقل سے، کہ مجھے یہ بات زیادہ اچھی لگتی۔ دین کے اندر بھی یہی رویہ ہونا چاہیے
इंसान 10-20 उलमा से पूछे और डिफरेंट मकात पे फिक्र के उलमा से पूछे और फिर ये फैसला करे कि मेरी अकल के मुताबिक मुझे ये बात ज्यादा कुरान और सुन्नत के मुताबिक लगी। रात एक साहब ने मुझसे पूछा कि ये कारोबार जो है इंस्टॉलमेंट्स का जो बिजनेस का कारोबार है, इसमें इसके बारे में क्या राय आप? मैंने कहा आपने किस किस से पूछा? उसने कहा जी अहले हदीस हजरात से पूछा, देवबंदियों से पूछा, बरेलवियों से पूछा, फलां मना करते हैं, फलां इजाजत देते हैं, फलां इजाजत देते हैं। मैंने कहा अब इस पर गौर करें, सबसे आपने पूछ लिया ना, इस पर गौर करें, जिसकी राय आपको अच्छी लगती है उसको मान। यही तरीका, फितरी तरीका यही, हर शख्स आलिम नहीं बन सकता। डिफरेंट उलमा से पूछे और जिसकी राय उसको ज्यादा कुरान और सुन्नत के करीब लगती है, अकल के करीब लगती है, उसको मान। झगड़े की बात ही कोई नहीं। तो ये इख्तिलाफ मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर इस बात को पॉजिटिव बयान किया है कि इख्तिलाफ का होना मेरी आयात है, मेरी निशानियां हैं, मेरे होने की निशानी है। तुम्हारे रंगों और जुबानों में इख्तिलाफ भी मैंने पैदा किया। इस तरह इंसानों के मिजाज के अंदर जो इख्तिलाफ है, इंसानों की सोच के अंदर जो इख्तिलाफ है, वो भी अल्लाह का पैदा करता है। सारे इंसान एक तरह नहीं सोचते, सब इंसानों के मिजाज एक तरह के नहीं है। तो ये मिजाजों में इख्तिलाफ, सोचों में इख्तिलाफ, अल्लाह जो है उसके मुताबिक ही उसका अमाल का हिसाब किताब लेगा। तो इसलिए कभी इसको जरा इस डायमेंशन से, इस रुख से देखा करें कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ तरीके से अमल किया। मेरा एक भाई अगर नमाज हाथ छोड़ के पढ़ता है तो हुजूर ने ऐसा भी किया। मेरा अगर एक भाई हाथ ऊपर बांधता है सीने के तो हुजूर ने ऐसा भी किया। मेरा अगर एक भाई हाथ नाप पे बांधता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा भी किया। तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने मेरे नबी की सारी सुन्नतों को उम्मत के अंदर महफूज रखा है। यानी इसको जरा इस अंदाज से देखिए, बजाय इससे कि हम इसमें लड़ें, इख्तिलाफ करें और आपस में सर पटोल करें, एक दूसरे पे कुफर के फतवे दें। अल्लाह को अपने नबी की सुन्नतों से इतना प्यार है कि एक सुन्नत भी कभी भी आपने कर ली तो अल्लाह ने उसको उम्मत के एक तबके में महफूज कर दिया और उम्मत का एक तबका उस पर आज तक अमल करता चला आया है। यानी एक सहाबी आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, गर्मी का जमाना था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज मुबारक के बटन खोले हुए। अब उसने कहा कि शायद बटन खोल के रखना सुन्नत है। वो अपने इलाके में गए और बटन खोल के रखने लगे। लोगों ने कहा ये क्या करते हो? उसने कहा कि मैंने तो अपने नबी को ऐसे देखा, मैं तो ऐसे ही करूंगा। अब ये मोहब्बत है, अब उसको इस मोहब्बत का अजर मिलेगा। अब उससे इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता, यानी उसकी मुखालफत नहीं की। इख्तिलाफ किया जा सकता है, मुखालफत नहीं की जा सकती। इख्तिलाफ ये है, दूसरा उसको ये समझाएगा कि भाई ये हुजूर का वक्ती अमल था, हमेशा का अमल नहीं था। तो लेकिन अगर वो इसरार करे तो उसको उस पर अमल करने दिया जाएगा। इस तरह उम्मत के जो भी तबकात जो हैं, जो भी दीनी अमाल करते हैं, ये इख्तिलाफ की खूबसूरत इख्तिलाफ की शक्ल है। इसको मुखालफत ना बनाया जाए। हमारे मुआशरे में ये अलमिया बन गया कि हमने इसको मुखालफत बना लिया, और मुखालफत इसलिए बनाया ताकि हमारी सरदारी कायम रहे, हमारा ना नफका चलता रहे, हमारे चंदे जो हैं वो कम ना हो। बस ये इतना सा मसला है। अगर इंसान जो है संजीदगी से गौर करे तो उसको इस इख्तिलाफ के अंदर भी हुस्न नजर आएगा। अल्लाह करीम हमें इसकी समझ नसीब फरमाए।